محترم سامعین حضرات، آج کے اس دور میں بلکہ ہر دور میں دین اسلام کی بقا کے لیے مدارس اہل سنت کا اہم رول رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان مدرسوں کے تعاون کا بھرپور خیال رکھیں۔ یہ باتیں ہمارے سننے میں آئی ہیں کہ کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جن میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے بچے پھنسے رہ گئے اور ان کا خرچہ مدرسے کے اوپر پڑ رہا ہے، اور رمضان شریف میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے والوں کا جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ یا تو ختم ہو گیا ہے یا نہ کے برابر رہ گیا ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنے ان سرمایہ دار حضرات سے کہ جو لوگ پہلے سے مدرسوں کا تعاون کرتے تھے وہ اب بھی مدرسوں کا اسی طرح سے تعاون کریں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ مدرسے کا تعاون کیجئے جیسے پہلے کرتے تھے، تو ان کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، اور یہ جواب کہیں تک صحیح بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم نے غریبوں پر خرچ کرنے میں اپنی زکوٰۃ کو مکمل طریقے سے ادا کر دیا ہے۔ جو لوگ پریشان تھے وہ ہمارے پاس آئے، اب زکوٰۃ ہماری بالکل نکل چکی ہے، اب کہاں سے ہم مدرسے کی مدد کریں؟ تو میری گزارش ہے، میرا ان سے یہ مشورہ ہے کہ وہ لوگ یا تو اب زکوٰۃ کا مسئلہ اگر ان کے پاس ختم ہو چکا ہے تو وہ امداد کے طور پر مدرسے کی مدد کریں، اور اگر وہ امداد بھی نہیں کر سکتے تو وہ ایکسٹرا میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اگلے سال کو جو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ اس سال اس میں سے کچھ حصہ نکال دیں اور اپنے حساب میں اس کو جوڑے رکھیں، اور جب آنے والا سال آئے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ اس دی ہوئی زکوٰۃ کو اس میں جوڑ دیں۔ مثلا اگر کسی پر 50,000 کی زکوٰۃ اگلے سال کو فرض ہوگی تو اس نے اگر 25,000 روپے اس سال نکال دیے تو وہ اگلے سال کو صرف 25,000 ہی نکالے، کیونکہ یہ 25,000 اس نے اس سال نکال دیے جو ایکسٹرا میں اس کے شمار ہو گئے، اور 25,000 اگلے سال کو نکالے گا، کل ملا کر یہ 50,000 کی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں ایکسٹرا میں پہلے سے بھی انسان نکال سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب مدرسوں کی حالت یہ ہے، مثال کے طور پر کسی مدرسے میں کئی ہزار بچے پڑھتے تھے اور اب وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ بچے پھنسے رہ گئے اور بہت سارے بچے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب اگر کسی مدرسے میں 100 بچے بھی رہ گئے تو اب ان کا ہم نے حساب لگایا تو خرچہ 5,000 روپے روز کا خرچہ مدرسے کا بیٹھ رہا ہے، اور مہینے کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے مہینے کا بیٹھ رہا ہے۔ تو آمدنی کا ذریعہ ختم اور خرچہ اس سال بڑھ گیا مدرسوں کا، لہذا سرمایہ دار اور اہل ثروت اور ہمارے جو بھی اسلامی بھائی مالدار ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے زیادہ اور سال سے زیادہ آگے بڑھ کر مدرسوں کا تعاون کریں، مدرسوں کی مدد کریں، اس لیے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کتنی بھی دقتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ہمیں بچوں کی تعلیم پہ فرق نہیں آنے دینا ہے۔ اور میرا یہ شعر یہ سب لوگ دھیان سے سنیں کہ تعلیم اپنے بچوں کو دینی ضرور ہے، تعلیم اپنے بچوں کو دینی ضرور ہے۔ جو علم نہیں رکھتا ہے وہ بے شعور ہے، دنیا و آخرت میں وہ پچھتائے گا ضرور۔ علم و عمل سے دوستو جو شخص دور ہے اور پڑھتے نہیں ہیں بچے تو ان کی ہے یہ خطا، ماں باپ کا بھی اس میں یقیناً قصور ہے۔